تو ابھی پچھلے دنوں بھی یہ بہت زیادہ مسئلہ ڈسکس ہوا تھا کہ پسند کی شادی، تو نکاح کس سے کرنا چاہیے اور پسند کی شادی کے حوالے سے بھی میں کچھ گزارشات کروں۔ دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کو کسی سے عشق ہو جائے، محبت ہو جائے، اور پھر وہ پاک باز رہے حتیٰ کہ اس غم کے اندر مر جائے، تو اب وہ شہید کہلائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس سے یہ بات تو معلوم ہوئی کہ ہمارا دل کسی کی جانب مائل ہو جانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر لڑکا یا لڑکی اپنی مرضی سے کہیں خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں نکاح کرنا ہے فلاں مقام پر، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نکاح جو ہے وہ فلاں مقام پر کر دیا جائے، تو اس میں والدین کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بری بات اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ وہ غیر شرعی کام کے اندر مبتلا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں نکاح کرنا ہے اور فلاں سے کرنا ہے، تو آپ ان کو یہ حوصلہ فراہم کریں کہ دیکھو بیٹا تمہاری بات صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن پہلے ہم اس کی تحقیق کریں گے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو۔ پہلے جس کو تم پسند کر رہے ہو ہم اس کی تحقیق کریں گے، اور جب تک ہم تحقیق کر رہے ہیں اس وقت تک تم نے خاموش رہنا ہے، بالکل کوئی ایسا کام نہیں، کوئی اس سے ملاقاتیں نہیں، کوئی باتیں نہیں، کچھ نہیں، غیر شرعی ساری چیزوں پر آپ پابندی لگا دیں۔ لیکن یہ نہ کریں کہ اگر لڑکی آپ کے سامنے آ کر کہہ رہی ہے یا لڑکا آپ کے سامنے آ کر کہہ رہا ہے تو فوراً غصے میں آ جائیں۔ بھائی وہ اگر یہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ فطری تقاضا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کی ملکہ کہلاتی تھی، ملکۃ العرب، اتنی نیک خاتون، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پاک باز کہا جاتا تھا کہ یہ پارسا خاتون ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کا از خود انہوں نے اظہار فرمایا تھا، یہ خواہش انہوں نے خود ظاہر کی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس خواہش کے اظہار میں بھی پرابلم نہیں ہے جب تک کہ گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو۔ یہ قید ضروری ہے کہ گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو۔ آپ نے پہلی نظر پہ کسی کو دیکھا اور آپ کا دل ادھر مائل ہو گیا، اب آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک طرف تو والدین کو یہ سمجھنا چاہیے، دوسری طرف اولاد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر والدین کسی وجہ سے نکاح کرنے سے، پسند کی شادی کرنے سے، یا جہاں پر آپ تقاضا کر رہے ہیں وہاں پر نکاح کرنے سے منع کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر کمیونٹی سسٹم ہوتا ہے کہ بھئی کمیونٹی کے اندر نکاح کریں گے، اس سے باہر نہیں کریں گے۔ باہر نکاح کرنا شرعی طور پر جائز ہے، لیکن والدین کیوں منع کرتے ہیں؟ اس کی وجہ ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس کمیونٹی میں آپ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی عادات، ان کے اطوار آپ کے خاندان سے نہیں ملتے ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کمیونٹی کے اندر عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر میں گندگی رکھتے ہیں۔ اب اگر لڑکا مثال کے طور پر ایسی کمیونٹی سے کوئی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے، اب گھر کا تقاضا کیا ہے؟ ماحول صاف ستھرا رہے، یہ لڑکی آ کر گھر کے اندر گندگی مچا رہی ہے، روز جھگڑے ہوں گے، روز لڑائیاں ہوں گی، تربیت اچھی نہیں کرنا جانتے، ان کے خاندان کی عادتیں اچھی نہیں ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ بچہ جو ہے وہ عموماً اپنی عادت اور اطوار میں اپنے ننیال پر جاتا ہے۔ تو اب اگر مثال کے طور پر لڑکا کسی ایسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے کہ وہ ننیال والے انتہائی خطرناک لوگ ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بری عادتوں کے اندر مبتلا ہیں، ماں بھی ایسی ہے، وہ لڑکی بھی ایسی ہے، اپنے خاندان سے متاثر ہوئی ہوئی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نکاح تو اسی سے کروں گا، ورنہ میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ جان سے مار دوں گا، دھمکیاں دے رہے ہیں، والدین کو بلیک میل کر رہے ہیں، تو یہ رویہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ والدین خدا نہ خواستہ آپ کے دشمن ہیں اس لیے آپ کو منع کر رہے ہیں، تو آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ والدین کبھی بھی کسی کے دشمن نہیں ہوتے، والدین آپ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، انہوں نے آپ سے زیادہ ایسے عشق کے اندر مبتلا لوگوں کے خاندانوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ اس مقام پر نکاح کرے گا نا تو 2 دن کے اندر طلاق بھی دے دے گا، یا پھر ساری زندگی کڑتا رہے گا، اور ایسا ہوتا ہے۔ والدین کی مخالفت میں جا کر جب نکاح کیا جاتا ہے تو پھر وہاں پر تباہی ہوتی ہے۔ تو بیلنس بہت ضروری ہے پسند کی شادی کے اندر، والدین کی طرف سے بھی اور اولاد کی طرف سے بھی۔ والدین پہلے تو اولاد کو یہ اعتماد فراہم کریں کہ اگر وہ لڑکا یا لڑکی معیار پر پورا اتریں گے تو تمہارا نکاح کر دیا جائے گا، اور اگر معیار پر پورا نہیں اتریں گے تو پھر تمہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، تمہیں ہمارا ساتھ دینا پڑے گا۔ اور لڑکے کو بھی یا لڑکی کو بھی، اولاد کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی طرف سے اپنے والدین کو یہ اعتماد فراہم کریں کہ نہیں جو کہیں گے ہوگا وہی، جو آپ کہیں گے فائنل وہی ہوگا، میں نے صرف اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بیلنس اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔